کریں گے، لیکن یہاں پر یہ لوگ یہ صلہ دے رہے ہیں نوجوانوں کو۔ آپ لوگ اگر اس سے اتفاق کرتے ہیں تو 1 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیتا ہوں، اگر یہ پریزیڈنٹ اور وائس پریزیڈنٹ اس ادارے کا آ کے مذاکرات نہیں کرتے تو 1 گھنٹے کے بعد کشمیر ہائی وے بلاک ہوگی۔ 1 گھنٹے کی ڈیڈ لائن ہے۔ یہاں پر لوگ بلوچستان سے آئے ہیں، یہاں پر لوگ سندھ سے آئے ہیں، کراچی سے آئے ہیں، یہ ساؤتھ پنجاب سے آئے ہیں، ہمارے پختون آئے ہیں، یہ لوگ کشمیر سے آئے ہیں، گلگت سے آئے ہیں۔ دوستان ذی وقار، میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، ہمیں یہ بار بار ہم کہتے ہیں جناب آپ لوگ، چلو خیر باقی تقریریں بعد میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں منظم رہیں، ہماری بہنوں کی عزت کا خیال ان بھائیوں نے رکھنا ہے نمبر 1، اور نمبر 2 یونٹی کے ساتھ رہنا ہے۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، پاکستان، پاکستان، پاکستان کا مطلب کیا؟ منظم ہو گئے سارے؟ اب 2 چیزیں صرف سنیں۔ نمبر 1، ہماری بہنیں جو یہاں آئی ہیں ان کی عزت کا خیال آپ لوگوں نے خود رکھنا ہے، یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے۔ بالکل بالکل۔ نمبر 2، آپ لوگ اپنے حقوق کے لیے آئے، بس ٹھیک ہے، کوئی اعلان کرنے کی ضرورت نہیں، آپ لوگ اپنے حقوق کے لیے آئے ہیں۔ حقوق منوانے کے لیے منظم رہنا is the most important factor۔ اب یہ بات میں صرف اپنے ان فرشتے بھائیوں کو سنانا چاہتا ہوں، یہ بات میں اس ضلع کی انتظامیہ کو سنانا چاہتا ہوں، اور یہ بات میں حکومت وقت کو اور جو ہمارے پیچھے یہ دفتر موجود ہیں ان کی انتظامیہ کو سنانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے یہ پہلے بات پوری سنیے گا، اکثر لوگ بیچ میں یہ اعتراض کرتے ہیں یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں۔ ہم لوگ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے بعد میں پہلے ہم پاکستانی ہیں، لہٰذا اب کرٹیسزم برداشت کرنا سیکھیں۔ پہلی بات، 1 کروڑ نوکریوں کی بات کی ہمارے ہینڈسم وزیر اعظم صاحب نے، 50 لاکھ گھروں کی بات کی ہمارے ہینڈسم وزیر اعظم صاحب نے۔ بات یہ ہے کہ جناب آپ کے ان 3 سالوں میں پورے پاکستان میں ایک بھی میڈیکل کالج نہیں بنا، اور جب اس قوم کا نوجوان، ہماری بہنیں، ہمارے بھائی جب اس ملک سے باہر جا کے ڈگری کرتے ہیں اور پھر وہ چاہتے تو امریکہ میں نوکری کر سکتے تھے، وہ چاہتے تو UK میں نوکری کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے کہا ہم نے اپنی قوم کی خدمت کرنی ہے، اور واپس آئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم یہاں اپنے پاکستان کی خدمت کریں گے، وہ واپس آئے، اور تم لوگوں نے ان کی ڈگریوں کو جلا کے راکھ کر دیا۔ شرم آنی چاہیے آسام والا۔ شہیر بھائی، شہیر بھائی، شہیر بھائی، شہیر بھائی، شہیر بھائی، آپ سارے زندہ باد کے کم از کم آپ ان کم لوگوں میں سے ہیں جو اپنے حق مانگنے کا سلیقہ جانتے ہیں۔ آپ سارے زندہ باد۔ اب 2 وعدے آپ لوگوں نے میرے ساتھ کرنے، اور پھر میں یہ وعدہ کرتا ہوں اس کے بعد کہ میں اینڈ ٹائم تک آپ کے پاس بیٹھا رہوں گا جب تک آپ کے مطالبات نہیں مانے جاتے۔ پہلا وعدہ وہ یہ کہ اگر آپ لوگوں کی ڈگریز ویریفائی ہو گئی، گرین لسٹ آپ کی یونیورسٹیز ہو گئی، تو آپ کی پوسٹنگ پاکستان میں کسی بھی علاقے میں ہو، ہفتے میں 1 دن آپ اپنے آبائی گاؤں میں جایا کریں گے اور لوگوں کا مفت علاج کریں گے۔ دوسرا وعدہ، دنیا کی کسی بھی کونے میں چلے جاؤ، پاکستان کا پرچم اس ملک میں تمہارے سینے پہ ہونا چاہیے، اور اس پرچم کو کبھی جھکنے نہیں دینا ہے۔ اور اب میں یہ حاکم وقت سے کہتا ہوں کہ یہاں پر ماؤں نے اپنے زیور بیچے، بہنوں نے اپنے زیور بیچ کے اپنے بھائیوں کو پڑھایا، یہاں بزرگوں نے اپنی زمینیں بیچی، یہاں پر اپنے گائے بھینسیں بیچی، اپنی مویشی سارے بیچے انہوں نے۔ اس کے بعد جا کے کئی ایسے بچے ہیں جو تعلیم سے آراستہ ہوتے ہیں، وہاں لالچ بھی دی جاتی ہے کہ تمہیں پاکستان میں کیا ملنا ہے، یہاں پہ کیا رکھا ہے، لیکن یہ کہتے ہیں نہیں، جس ملک کے لیے ہمارے باپ دادا نے قربانیاں دی تھیں، شہادتیں دی تھیں، جس ملک کے لیے ہر دوسرے دن ہمارا فوجی شہید ہوتا ہے بارڈر پہ، ہم اس ملک کی جا کے خدمت